بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم، بے شک یہ کتاب جو ہے یہ لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے، القرآن۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان سلمان حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سید الشہور۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس ماہ مبارک ماہ رمضان کے ثمرات الہی اپنی جھولی میں سمیٹتے ہوں گے۔ آپ بھی اس مہینے میں اس کے کرم سے، اس کے فضل سے فیض یاب ہوتے ہوں گے، اور یہ بھی خیال رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اس موذی مرض کرونا وائرس سے اس کے جو SOPs ہیں اس پر عمل درآمد بھی کرتے ہوں گے، کیونکہ یہ بھی آپ کا فریضہ ہے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم ایک اچھوتے اور نئے انداز کے ساتھ آپ کے پاس ایک ٹاپک لے کر آئے، ایک موضوع لے کر آئے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس سے اسی طرح محظوظ ہوں جس طرح آپ ہمارے پچھلے پروگرامز کے پچھلے موضوعات میں ہوتے رہے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہم نے گفتگو کے لیے منتخب کیا ہے وہ ہے روزہ رہے ہدایت، اور ہر پروگرامز میں ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوتے ہیں، اور آج بھی ہیں ریسرچ اسکالر عمران عباس مزاری صاحب۔ السلام علیکم مزاری صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ علیکم السلام سلمان، ایسے روزے گزر رہے تو ہم آخری اشرے میں آگئے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، جزاک اللہ خیر الجزا۔ اللہ آپ کو زندگی دے، صحت دے۔ اچھا، آپ نے موضوع تو سن لیا کہ روزہ رہے ہدایت۔ پہلا سوال میں نے، چونکہ بڑا اچھا موضوع ہے اور اس پہ تو ہمارا پروگرام چھوٹا ہے میرے خیال میں، لیکن اس پر ایک بڑی لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن آپ کے پاس وہ کمال ہے کہ آپ سمندر کو کوزے میں ڈال دیتے ہیں، تو اسی طرح ہم نے بس گزرنا ہے تاکہ ہمارے جو سامعین ہیں اور ناظرین ہیں ان تک پیغام پہنچے۔ سوال یہ ہے پہلا، کیا عمل میں یہ خوبی ہے کہ وہ ہدایت کر سکے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلمان، جو موضوع ہے روزہ رہے ہدایت، تو اس میں سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آخر روزے کا ہدایت کے ساتھ لنک، تعلق، رشتہ، رابطہ کیا ہے۔ سوال آپ کا یہ ہے کہ کیا عمل میں یہ خاصیت اور خوبی ہے کہ وہ ہدایت کر سکتا ہے؟ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو بلیف ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے۔ جو نالج کا سورس ہے وہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے، یعنی قرآن اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کی ہدایت کرے گا، جیسے ابھی آپ نے آیت تلاوت کی ھدی للمتقین، کہ یہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو۔ بے شک۔ کیوں ہدایت کرتا ہے؟ اس لیے کہ یہ نالج کا سورس ہے۔ واہ۔ ایک نبی، ایک امام، ایک وسیع، ایک ولی، وہ ہدایت کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ علم کا سورس ہے۔ تو جہاں بھی علم کا سورس موجود ہوگا اس میں یہ کوالٹی موجود ہوگی کہ وہ دوسرے کو گائیڈ کر سکے۔ واہ واہ۔ یہی سبب ہے کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے جب ہدایت کی بات کی ہے تو پروردگار عالم نے یہ فرمایا کہ میں ہدایت کرتا ہوں، ان اللہ یہدی، اللہ ہدایت کرتا۔ پھر اسی پروردگار نے قرآن کو اس انداز سے پیش کیا ہے کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے بلکہ یہ متقین کی ہدایت کرتا ہے۔ واہ جی واہ۔ اچھا، اگر آپ کعبہ کو دیکھیں تو پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وھدی للعالمین۔ یہ جو پہلا گھر مکہ میں بنا ہے یہ عالمین کی ہدایت کرتا ہے۔ تو جہاں بھی علم کا سورس موجود ہوگا، جہاں سے علم کے سوتے پھوٹ رہے ہوں گے، وہ یقیناً وہ مرکز ہے جو آپ کی ہدایت کرتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا عمل میں یہ خاصیت ہے کہ وہ ہدایت کر سکتا ہے؟ اگر عمل مرکہ علم ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو کمبینیشن ہے الفاظ کا، عین، میم اور لام، اگر میم کو آپ آخر پہ لے آئیں تو یہ علم بن جاتا ہے، اور میم کو اٹھا کے درمیان میں رکھ دیں تو عمل بن جاتا ہے۔ یعنی علم و عمل کا اتنا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا ربط ہے کہ خود جو عمل ہے وہ خود مرکہ علم ہے، کیونکہ جب آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو کسی بنیاد پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں، آپ شعوری سطح پہ اپنی
انٹینشن کے ساتھ، اپنی نیک نیتی کے ساتھ، یا جس بھی نیت کے ساتھ آپ عمل سر انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو عمل کے اندر علم پوشیدہ ہوتا ہے۔ یہ تھوڑی سی وضاحت چاہتا ہے یہ سوال، تو میں ابتدا میں، تاکہ مقدمہ بھی قائم ہو جائے اور ہمارے ویورز بھی اس بات کو بخوبی سمجھ بسم سکیں اللہ۔ کہ عمل میں کیا یہ خاصیت ہے کہ وہ ہدایت کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی پروگرامز میں عرض کیا تھا کہ آپ کا جو کریکٹر ہے، جب آپ معاشرے میں رہتے ہوئے کردار پیش کرتے ہیں تو کردار میں یہ خاصیت ہے کہ وہ دوسروں کو ہدایت کرتا ہے۔ لائک آپ کے جو پیرنٹس ہیں وہ گھر میں جو کردار پیش کرتے ہیں بچے اسے لرن کرتے ہیں۔ والدین کو بولنا نہیں پڑتا، وہ کردار ایسا پیش کرتے ہیں، یعنی جن کے والدین صبح اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، انہیں بچوں کو کہنے کی ضرورت پیش نہیں آتی کہ وہ اٹھیں اور نماز پڑھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جو عمل ہے نماز، بغیر بولے اس نے بچوں کی ہدایت کی ہے۔ سبحان اللہ، واہ۔ یوں عمل دوسرے کی ہدایت کرتا ہے، آپ کو بولنا نہیں پڑتا، آپ کو کچھ بتانا نہیں پڑتا۔ آپ کا جو عمل ہے، جو آپ کا کریکٹر ہے، جو آپ کی حرکات و سکنات ہیں، ان میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسرے کو گائیڈ کریں۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کا عمل ہے وہ کسے گائیڈ کر سکتا ہے اور کسے گائیڈ نہیں کر سکتا۔ یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے، جو آپ کا کردار ہے، یا جو آپ کا عمل ہے، وہ اس کی ہدایت کرتا ہے جو آپ پہ اعتبار کرتا ہے، وہ اس کی ہدایت کرتا ہے جو آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے۔ یعنی بچے والدین پہ ٹرسٹ کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین جو کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کرتے ہیں۔ یہ جو ان کا ٹرسٹ ہے اور اعتماد ہے، وہ آپ کے عمل میں یہ جان پیدا کرتا ہے کہ وہ ان کی ہدایت کے لیے کفایت کرتا ہے۔ واہ 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 واہ۔ تو یوں آپ کا جو عمل ہے وہ ہدایت کرتا ہے۔ اب دیکھیے، میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ اگر کہیں پہ احتجاج ہو رہا ہو، بھوک ہڑتال کی گئی ہو، تو جو بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، بالکل، وہ آپ کو کچھ کہہ نہیں رہے ہیں۔ جو راستے سے گزر رہے ہیں لوگ، وہ انہیں دیکھ رہے ہیں کہ چپ کر کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ یہ بھوک ہڑتال کر کے بیٹھے ہوئے۔ تو ان کا وہ جو عمل ہے وہ آپ کو جھنجھوڑتا ہے، آپ کو مجبور کرتا ہے کہ آپ ان کی طرف متوجہ ہوں اور ان سے پوچھیں کہ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں کی ہے آپ نے بھوک ہڑتال کیوں کی ہوئی ہے۔ تو یوں عمل اتنی گہری چھاپ چھوڑتا ہے دیکھنے والوں پر، اور عمل کے اندر یہ طاقت موجود ہے کہ وہ دوسرے کو گائیڈ کر سکتا ہے، کیونکہ عمل کے اندر علم مخفی ہوتا ہے، عمل کے اندر علم پوشیدہ ہوتا ہے، اور وہ علم جاننے کے لیے ایک دیکھنے والا اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اور جیسے جیسے عمل کرتا جاتا ہے تو اس کے اندر وہ سارا علم ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا ہے، اور وہ خود سمجھ جاتا ہے کہ یہ عمل جو ہے کسی علم کی بنیاد پہ ہوا ہے، یہ عبث عمل نہیں ہے، یہ بیکار عمل نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے یہ عمل نہیں ہو رہا ہے۔ تو یوں آپ کا عمل دوسرے کی ہدایت کرتا ہے۔ اسپیسیفکلی جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو روزہ ہدایت کیسے کرتا ہے؟ آپ جب روزہ رکھتے ہیں، دیکھیں چھوٹے بچے، آپ دیکھیں گھروں کے اندر کہ چھوٹے بچوں نے مختلف ٹرمز کوائن کر رکی ہیں کہ میں نے چڑی روزہ رکھا ہے اور میں نے فلاں روزہ رکھا ہے۔ تو بہت مشہور ہے ہماری سوسائٹی میں۔ اچھا، وہ بچہ جو ہے وہ راغب ہے، حالانکہ بچے کے لیے سارا دن بھوکا پیاسا رہنا وہ ممکن نہیں ہے اتنے چھوٹے بچے کے لیے، لیکن بچہ اٹریکٹڈ ہے آپ کے اس عمل کی وجہ سے۔ بچہ یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ کوئی خاص بات ہے اور عام ڈگر سے ہٹ کے کچھ ہو رہا ہے، وہ اسے دیکھتا ہے، بغور دیکھتا ہے، اور اسے اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اسے کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جیسے جیسے وہ بچہ اپنے پیرنٹس کے اس عمل کو کاپی کرتا چلا جاتا ہے، اس کی ذات کے اندر وہ عمل جذب ہوتا چلا جاتا ہے، اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب روزہ دار ہو چکا ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ کب نمازی ہو چکا ہے۔ تو یوں اگر عمل کرنے والے کے عمل پہ دوسرے کی نگاہ ہے، اور جس کی نگاہ ہے اس کا اعتبار بھی اس عامل پہ ہے، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ عمل خیر کریں اور وہ عمل خیر کسی دوسرے کی ہدایت نہ کریں۔ گائیڈ کر دیتا ہے، وہ گائیڈ کرتا ہے۔ بہت اچھا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا نا کہ وہ ہدایت، عمل ہدایت کر سکتا ہے۔ اب اس میں ایک یہ چیز بھی آئے گی کہ کسی بھی قسم کا عمل، آپ نے جیسے بھوک ہڑتال کا بات کی ہے، تو کسی بھی قسم کا عمل جو ہے وہ گائیڈ تو ضرور کرتا ہے کہ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے انسان کہ یہ چیز بندہ کیوں کر رہے ہے۔ تو اس طرح کچھ عمل ایسے بھی ہیں جو کہ رب سے قریب کر دینے والے عمل، اب جیسے عام اعمال میں تو واجبات میں نہیں آتے، جیسے تہجد ہے، اس میں بھی آپ خدا کی قربت ہی مانگتے ہیں، تو لیکن وہ تو اکیلے کا عمل ہے۔ کیا ایک عمل جو بندہ اکیلا کر رہا ہے وہ ہے مخفی عمل، کر وہ اکیلا رہا ہے عمل، لیکن کیا ویسے عمل جو آپ مخفی، روزہ بھی مخفی عمل ہی، اگر آپ بتائیں گے نہیں میرا روزہ ہے تو ہے تو مخفی عمل ہی۔ اب ایک مخفی عمل ہدایت کیسے کر سکتا ہے؟
دیکھیے مخفی عمل کی اگر آپ روزے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو روزہ یقیناً مخفی عمل ہے، کسی کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ روزے سے ہیں، انٹل اللہ صاحب بتائیں نا، آپ بتائیں نہیں۔ تو جب وہ مخفی ہے تو سب سے پہلے تو وہ آپ کی ذات ہی کی ہدایت کر رہا ہے۔ واہ 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 واہ، آپ تنہا ہیں، آپ روزہ دار ہیں، تو جیسے جیسے آپ روزہ رکھتے چلے جائیں گے آپ یقین کیجئے کہ یہ بالکل ایسے جڑی ہوئی ہیں دونوں چیزیں کہ آپ کا جو بلیف ہے اور آپ کا جو عمل ہے اور اس کے ساتھ ہدایت کا جو تعلق ہے۔ اگر آپ تنہا ہیں اور آپ روزہ دار ہیں، کوئی آپ کو دیکھنے والا نہیں ہے، تو آپ یقین کیجئے آپ جیسے جیسے روزہ رکھتے چلے جائیں گے آپ مائل با ایمان ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یعنی پہلے آپ کا ایمان کا درجہ جو ہے وہ اگر یہاں آپ محسوس کر رہے تھے تو جیسے جیسے آپ روزہ رکھتے جائیں گے آپ کے ایمان کو تقویت ملتی چلی جائے گی، اور وہ اندیکھی تقویت ہے جسے آپ خود بھی نہیں جانتے، وہ روزے میں خاصیت ہے کہ وہ آپ کے ایمان کو قوی کرتا چلا جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جیسے ہی آپ نے 2 4 5 روزے رکھے، آپ اپنی گفتگو خود دیکھ لیجئے، جو شخص روزے رکھتا ہے 2 4 روزے رکھنے کے بعد جب وہ محفل میں گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو میں ایمان چھلکنے لگتا ہے، اس کی گفتگو میں خالص پن جھلکنے لگتا ہے، وہ خدا کی باتیں کرنے لگتا ہے، وہ رسول اللہ کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ پہلے اس کا شغل کچھ اور تھا، پہلے محفل میں بیٹھ کے وہ اور انداز سے گفتگو کرتا تھا، لیکن یہ روزے نے اس کے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا کر دی اور اس کی ایسی ہدایت کر دی اس ذات کی کہ اب اس کی گفتگو کا پیٹرن بدل گیا ہے، اب اس کی گفتگو کا معیار بدل گیا ہے، نظریہ بدل گیا ہے، اس کا نظریہ بدل گیا ہے، اور جیسے اصل میں روزے نے اسے متوجہ کیا ہے ایمان کی طرف، اور جیسے وہ متوجہ ہوا ہے تو ایمان میں یہ اٹریکشن اور چاشنی ہے کہ ایمان تو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ یوں آپ سوئچ اوور کر جاتے ہیں، جب آپ روزہ دار ہیں آپ کو کسی نے دیکھا بھی نہیں تو سب سے پہلے تو آپ کی ذات ہی کے لیے وہ کافی ہو جاتا ہے کہ آپ کو موڑ دیتا ہے وہ آپ کے خالص عقیدے کی طرف۔ پہلے آپ نے کبھی خدا کا سوچا نہیں تھا، پہلے آپ نے کبھی خدا کی بات نہیں کی تھی، لیکن جیسے جیسے آپ روزہ رکھتے چلے جاتے ہیں آپ کا دل چاہتا ہے کہ میں خدا کی باتیں کروں، آپ بار بار خدا کا ذکر کرتے ہیں، اور خدا کی باتیں کرنی چاہیے، خدا کا ہی ذکر کرنا چاہیے، روزہ کرتا بھی خدا کے قریب ہے، اس کی جزا بھی وہی دے گا۔ ادھر ہمیں لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک، کہیں جائیے گا مت، ہم یوں گئے اور یوں آئے۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام سید الشہور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج بات ہو رہی ہے روزہ رہے ہدایت پر، اور میرے ساتھ بہت پیاری اور عمدہ گفتگو کر رہے ہیں ریسرچ اسکالر عمران عباس مداری صاحب۔ میرے سے ایک اور سوال ہے جو کہ کئی لوگوں کے شاید گمان میں بھی نہ آتا اور بڑا پیچیدہ بھی لگتا ہو، لیکن میرے نزدیک اس سوال کا جواب لازمی آن ایئر ہونا چاہیے تاکہ لوگوں تک یہ جو ہے وہ بات پہنچے، ان کے اذہان تک پہنچے، ان کے قلب تک پہنچے، ان کے شعور تک پہنچے۔ سوال یہ ہے کہ روزے کا ظاہر جو روزہ ہے وہ ظاہر ہدایت ہے یا باطنی ہدایت بھی ہے؟ اس کا تعلق جو ہے وہ ظاہری ہدایت سے ہے یا باطنی ہدایت سے ہے؟ دیکھیے سوال کے 2 پہلو ہیں، آپ بتائیے گا کہ کس پہلو پہ ہمیں بات، پہلے ہم ظاہر پہ بات کر لیں۔ اس کے 2 ڈائمنشنز ہیں۔ ایک ڈائمنشن یہ ہے کہ روزہ کیا ظاہری ہدایت کرتا ہے یا باطنی ہدایت بھی کرتا ہے۔ ایک اس کی ڈائمنشن یہ ہے کہ کیا ظاہری روزہ ہی ہدایت کرتا ہے کہ روزے کا باطن بھی ہدایت کرتا ہے۔ تو یہ 2 ڈائمنشنز ہیں بیسیکلی۔ تو پہلے ہم ایک ڈائمنشن پہ بات کر لیتے ہیں، پھر دوسری پہ بات کر لیتے ہیں کہ روزہ کیا صرف آپ کے ظاہر کی ہدایت کرتا ہے یا آپ کے باطن کی بھی ہدایت کرتا ہے۔ یعنی جب ظاہر کی ہدایت کی بات آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے وجود کا وہ حصہ، آپ کے وجود کا وہ رخ جو ٹینجبل ہے، یعنی آپ کا جسم، اس کی ہدایت، اور آپ کی ذات کا وہ حصہ جو نان ٹینجبل ہے، یعنی آپ کی روح، یعنی آپ کا ضمیر۔ تو جب ہم ظاہر کی بات کریں گے تو ہم بدن کی بات کریں گے کہ کیا بدن کے لیے ہدایت ہے، اور جب ہم باطن کی بات کریں گے تو پھر ہم اس پہ بات کریں گے کہ کیا آپ کے نفس اور روح کے لیے بھی کیا یہ ہدایت ہے یا نہیں۔ اچھا، جو دوسری ڈائمنشن ہے وہ یہ ہے کہ روزے کے بھی 2 پہلو ہیں، ایک ظاہری روزہ ہے اور ایک روزے کا باطن ہے، یعنی روزے کا ایک ظاہر ہے اور ایک روزے کا باطن ہے۔ تو کیا صرف روزے کا ظاہر ہی ہدایت کرتا ہے یا روزے کا باطن بھی ہدایت کرتا ہے؟ تو اس کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا پہلے کہ روزے کا ظاہر کیا ہے اور روزے کا باطن کیا ہے۔ تو اس پہ ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ کیا ظاہری اعتبار سے ہی ہدایت کرتا ہے یا باطنی۔ جب ہم ٹینجیبل چیزوں کی ہدایت کی بات کرتے ہیں تو اصل میں ہم ان کی
اصلاح کی بات کر رہے ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ اصل میں ہم ان کی بہتری کی بات کر رہے ہوتے ہیں، اصل میں ہم ان کے اندر ایسی چینج کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کا تعلق خیر سے ہے۔ مثلا جب ہم ظاہری اعتبار سے آپ کے لیے روزے کو موضوع بنائیں گے کہ کیا آپ کے ظاہر کے لیے ہدایت کرتا ہے، تو ہم دیکھیں گے کہ آپ کے بدن کی یہ اصلاح کرتا ہے یا نہیں، آپ کے بدن کے لیے مفید ہے یا نہیں۔ پچھلے بہت سارے پروگرامز میں ہم جسم کے اعتبار سے یہ گفتگو کر چکے ہیں، میڈیکل سائنسز کے حوالے سے، طب کے حوالے سے، کہ روزہ اصلاح بدن کرتا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے، کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ پروون ہے، یہ بات اسٹیبلشڈ ہے۔ اب بات ہے کہ آپ کے روح اور نفس کے لیے بھی کیا یہ ہدایت کا سامان مہیا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ تو نفس اور روح کی جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے جیسے آپ روزہ رکھتے چلے جاتے ہیں، آپ اپنی ذات میں ایک واضح تبدیلی محسوس کرتے ہیں، جس شخص کا جو بھی معیار ہے، اٹ ویریز فرام پرسن ٹو پرسن، لیکن جس شخص کا جو بھی معیار ہے، وہ عالم ہے یا وہ جاہل ہے، وہ ترقی پذیر کسی ملک میں رہتا ہے یا ترقی یافتہ معاشرے کا فرد ہے، تو روزہ ہر لیول پہ آپ کا جو باطن ہے اس کی اصلاح کرتا چلا جاتا ہے، اور آپ اسے محسوس کرتے ہیں۔ آپ جیسے جیسے روزہ رکھتے چلے جاتے ہیں، آپ باطنی اعتبار سے آپ اپنی ذات میں محسوس کرتے ہیں کہ میرے اندر ایک پازیٹیو چینج آ رہی ہے، میرے اندر ایک مثبت تبدیلی پیدا ہو رہی ہے، میرے اندر ایک ایسی تبدیلی پیدا ہو رہی ہے کہ جس کی وجہ سے میری ذات میں جو نیگیٹیوٹی ہے، جو میری فکر میں نیگیٹیوٹی ہے، وہ تھوڑی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ قریب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یعنی ایک وہ شخص جو اپنی گفتگو میں اس انداز سے گفتگو کرتا ہے کہ وہ ایسی ایبیوسو لینگویج کا استعمال کرتا ہے، جب وہ روزہ رکھ لیتا ہے، وہ جس بھی معیار کا انسان ہو، تو وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ زبان سے باز رہے۔ ایک شخص جو بس ہانکنے کا عادی ہے، جھوٹ بولنے کا عادی ہے، چاہے وہ جھوٹ نہ چھوڑ پائے، اگر وہ 100 مرتبہ جھوٹ بولتا تھا تو اب کچھ نہ کچھ اس میں کمی وہ ضرور محسوس کرتا ہے۔ یہ اثر روزے کا ہے اس کے ذات کے باطن کے اوپر، اور جو روح کی طہارت اور روح کی پاکیزگی ہے، کیونکہ جب ہم پاکیزگی کی بات کرتے ہیں تو پاکیزگی میں جب تک آپ انوانٹیڈ چیزوں کو ریموو نہیں کرتے تو آپ پاکیزگی پہ بات نہیں کر سکتے۔ انوانٹیڈ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، تو عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ صفائی کا مطلب یہ ہے کہ جو بندہ گھر میں جھاڑو دے تو وہ آدھے ایمان کا مالک ہے۔ تو رسول خدا نے یہاں گھر کی بات نہیں کی ہے، رسول خدا نے صفائی کی بات کی ہے۔ جہاں جہاں صفائی ممکن ہے آپ وہ صفائی کرتے چلے جائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ خود آدھا ایمان جو ہے وہ پا چکے ہیں۔ اس میں آپ کے گھر کی صفائی بھی ہے، آپ کے بدن کی صفائی بھی ہے، آپ کے لباس کی صفائی بھی ہے، آپ کے نفس کی صفائی بھی ہے، آپ کے روح کی صفائی بھی ہے، آپ کے ضمیر کی صفائی بھی ہے۔ جب آپ ان باطل بتوں کو توڑتے چلے جاتے ہیں تو پھر اس کی وحدانیت جو ہے وہ ثابت ہوتی چلی جاتی ہے۔ جب آپ اپنے بدن سے نجاستوں کو دور کرتے جاتے ہیں تو طہارت پیچھے رہ جاتی ہے۔ اسی طرح آپ کے نفس اور آپ کے روح میں ہر وہ چیز جو نیگیٹو پہلے موجود تھی، جب آپ اس نیگیٹو کو نکالتے ہیں تو پیچھے الٹیمیٹلی پازیٹیو ہی بنتا ہے۔ تو آدھا جو ٹارگٹ ہے آپ اچیو کر لیتے ہیں نیگیٹو چیزیں نکالنے سے، اور آدھا ٹارگٹ جو ہے وہ پازیٹیو چیزوں کو سمجھنے میں۔ یعنی آدھا ایمان آپ کو اس وقت مل جاتا ہے جب آپ باطل سے نفرت کرنے کا ہنر سیکھ لیتے ہیں، اور باقی آدھا ایمان بچ جاتا ہے حق کو سمجھنے میں۔ ادھر آپ نے باطل سے دوری اختیار کی، ادھر آپ نے لا الہ کہا تو آپ نے آدھی طہارت آدھا ایمان حاصل کیا، اور اب الا اللہ کہا تو آپ کا ایمان پورا ہو گیا۔ تو یہ ایفیکٹ جو ہے روزے کا آپ کی روح پر، آپ کے نفس پہ، آپ کے ضمیر پہ الٹیمیٹلی ہوتا ہے، جسے ہر انسان، ہر روزہ دار محسوس کرتا ہے۔ یہ لا الہ کی بات کی تو ایک بڑی اچھی آئی ذہن میں کہ یہ واحد سطر ہے یا واحد عبارت ہے، واحد کلمہ ہے کہ جس کی نفی سے شروع ہو کر جو آگے جاتے ہیں تو آپ کہا جی آگے نفی، جس کی نفی بھی قبول ہے، بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہا تھا، درست نفی بھی اس کی قبول ہے، یعنی کہ نفی بھی پازیٹیو ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس میں سلمان جو یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اصل میں جو اس کی جو ترکیب نحوی ہے عربی اعتبار سے، یہ لا اور اللہ کا جو کمبینیشن ہے یہ اصل میں حصر ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے انما عربی میں کلمہ حصر ہے، جہاں انما لگتا ہے اس کا مطلب وہ مقید کرتا ہے کہ وہ غیر کو اندر نہیں آنے دیتا، اور جو اندر والے انہیں باہر نہیں جانے دیتا۔ جہاں بھی کلمہ انما استعمال ہوتا ہے یعنی وہ حصار کر لیتا ہے۔ تو لا اور اللہ جو ہے اس کا کمبینیشن بھی حصار کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ،
کوئی معبود نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، اس کا مطلب کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، مگر اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ ہی ہے جو معبود ہے، اللہ کے سوا کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے میں معبود ہوں، اور اللہ کے سوا کسی کو معبود ماننا نہیں چاہیے۔ تو یہ لا اور اللہ کی جو کمبینیشن ہے، یہ اصل میں کلمے کے اندر وہ حصر پیدا کرتا ہے کہ جس کی بنیاد پہ اس کی وحدانیت ہی رہ جاتی، پیچھے کچھ نہیں رہ اور کچھ نہیں رہ جاتا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ آپ کے روزے کا جو ہم بات کر رہے تھے کہ روزے کا ایفیکٹ آپ کے نفس پر، آپ کی روح پر اور آپ کے ضمیر پہ یہ پڑتا ہے جو کہ آپ کی ذات کا باطن ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزے کا ظاہر اور روزے کا باطن، یہ دونوں کیسے ہدایت کرتے ہیں؟ تو روزے کا ظاہر کیا ہے اور روزے کا باطن کیا ہے؟ روزے کا جو ظاہر ہے وہ حکم ہے جو پروردگار نے قرآن میں دیا ہے کہ اس معینہ وقت سے لے کر اس معینہ وقت تک تم نے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہے، یہ اس کا ظاہر ہے، یہ حکم شرعی ہے، یہ اس کا ظاہر ہے۔ لیکن اس کا جو باطن ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ روزے کا باطن کیا ہے؟ یعنی یہ تو ظاہر ہے جو آپ نے حکم دیا ہے کہ سحر سے افطار تک، مغرب تک، سورج غروب ہونے تک آپ نے کھانا پینا نہیں ہے اور دیگر شرائط، تو کیا اس روزے کا کوئی باطن بھی ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا کہ اس کائنات میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا ظاہر نہ ہو اور کوئی ایسی شے نہیں ہے جس کا باطن نہ ہو۔ واہ 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 واہ۔ کیونکہ یہ پروردگار عالم کی ترتیب دی ہوئی کائنات ہے، اس کا ایک رخ نہیں ہو سکتا، بلکہ ظاہر کا ظاہر ہوتا ہے اور باطن کا باطن ہوتا ہے، حتیٰ کہ 70 ظواہر ہوتے ہیں اور 70 بواطن ہوتے ہیں۔ تو جو شریعت ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ آپ ظاہر کی سیڑھی لگا کے باطن تک کسی طرح پہنچ جائیں۔ مقصود پروردگار بھی یہی ہے کہ ظاہری روزہ اس کے اوپر شرعی حکم پہ عمل کرتے ہوئے آپ اس کی باطنی حقیقت تک پہنچ جائے جو مقصود پروردگار۔ وہ کیا ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ظاہری روزہ وہ امر ہے، وہ حکم شرعی ہے جو میں نے تمہیں دیا ہے پروردگار کی طرف سے کہ سحر سے مغرب تک روزہ رکھو۔ اس کا باطن باطل سے پرہیز ہے، باطل سے پرہیز ہے، باطل سے پرہیز ہے، واہ واہ واہ۔ اور وہ اس کا پہلا مرحلہ ہے جسے باطن سے پرہیز کہا جاتا ہے۔ اگلا اس کا مرحلہ یہ ہے کہ اشتباہ کی وجہ سے سچ سے پرہیز ہے، یعنی ایک چیز حرام ہے آپ نے ترک کر دی، بالکل، ایک چیز آپ نے جائز ہے، حلال ہے، لیکن آپ کو شک ہے، اشتباہ کی وجہ سے آپ نے ترک کر دی ہے کہ یہ کھانا واجب نہیں ہے۔ مثلا کوئی جانور کہیں ذبح ہوا ہے تو وہ ذبیحہ آپ کے لیے جائز ہے، بے شک، لیکن آپ ڈاؤٹ میں پڑ گئے ہیں، آپ شک میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جو ذبح کرنے والا تھا آیا اس نے صحیح طور پہ ذبح کیا ہے یا نہیں، وہ کرنے والا مسلمان بھی تھا یا نہیں، اسے تکبیر پڑھی ہے یا نہیں۔ تو بظاہر تو ایک اسلامک سٹیٹ میں جو ذبح شدہ جانور ہے وہ آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ لے کے کھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کے دل میں یہ شک پیدا ہو گیا ہے اور اس بنیاد پہ آپ نے اس حلال کو ترک کر دیا ہے کہ یہ حرام ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے یہ حرام ہو، تو پروردگار اس کا بھی آپ کو اجر دیتا ہے۔ واہ واہ واہ۔ اس سے اگلا مرحلہ جو روزے کا باطن ہے، اس سے اگلا مرحلہ ہے کہ اس شک کی بنیاد پہ مباح کو ترک کرنا، مباح کو بھی ترک کر دینا، مباح کو بھی ترک کر دینا۔ یعنی ایک چیز آپ کے لیے جائز تھی، آپ کر سکتے تھے، آپ چاہیں تو کریں چاہیں تو نہ کریں، لیکن آپ نے اپنی پاکیزگی اور طہارت اور اس معیار کو مینٹین کرنے کے لیے ان چیزوں کو بھی چھوڑنا شروع کر دیا ہے۔ یہ وہ معیار ہے جہاں تک روزہ آپ کو پہنچانا چاہتا ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یعنی کہ پہلا معیار ہو گیا کہ یہ دور کرتا ہے باطل سے پرہیز کو، باطل سے پرہیز، یہ اس کا پہلا درجہ ہے۔ پھر دوسرا درجہ آ گیا کہ آپ مکروہ سے پرہیز، بالکل مکروہ سے بھی پرہیز، اور تیسرا درجہ ہے اس کا مباح سے بھی پرہیز، سبحان اللہ۔ اور یہی 3 درجات تقوی میں پائے جاتے ہیں۔ تقوی کا جو کیٹیگریز ہیں، جو تقوی کے 3 درجے ہیں، ان میں بھی پہلا درجہ یہ ہے متقی شخص وہ ہے جو حرام کے قریب نہ جائے۔ اس سے اعلیٰ متقی وہ ہے جو شبے کی وجہ سے مکروہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اس سے بڑا متقی وہ ہے جو شبے کی وجہ سے مباح کے قریب بھی نہ جائے۔ تو یہ اسی لیے پروردگار عالم نے یہ کہا ہے کہ تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم شاید تم متقی بن جاؤ۔ اس کا مطلب ہے جو مراحل تقوی کے ہیں وہی مراحل روزے کے ہیں۔ اب جو مراحل تقوی کے ہیں وہی مراحل روزے کے ہیں، تو روزہ سیڑھی ہے، سٹیپ ہے آپ کو متقی بنانے کے لیے، آپ کو تقوی کی طرف لے کے جانے کے لیے، آپ کو اہل ایمان بنانے کے لیے۔ بڑی خوبصورت بات کر رہے ہیں۔ اسی جو شبے سے بھی آپ بات کر رہے ہیں، ابھی تو وقت ہوا چاہتا ہے تھوڑی ایک بریک پہ جانا ہے ہم نے، لیکن جب واپس آئیں گے بریک سے تو اس شبے سے ایک سوال ہے میرا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت سے ناظرین
وہ سوال سننا چاہیں گے، اس کا جواب سننا چاہیں گے۔ ناظرین ہمیں یہاں پہ لینی ہوگی ایک چھوٹی سی بریک ہماری چھوٹی ہوگی، ہم آئیں گے جلدی اور تفصیلی گفتگو اگلے سیگمنٹ میں کریں گے۔ ہم نے آج موضوع رکھا ہے روزہ رہے ہدایت۔ اس بہت کمپلیکس موضوع ہے اور بڑا وسیع موضوع بھی ہے اور بڑا آسان موضوع بھی ہے، اس پہ مکمل بات کریں گے اگلے سیگمنٹ میں، سوال کے ساتھ۔ سوال بھی دلچسپ ہے، آپ کہیں جائیے گا مت۔ ہم یوں گئے اور یوں آئے۔ ایک ریب بھی ہوتا ہے جو جیسے لا ریب فی، تو اس کا ترجمہ شک کر دینا کر دیتے ہیں ہم کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، حالانکہ شک خود عربی کا لفظ ہے۔ لا شک فی یہ ہو سکتا تھا، لیکن خدا نے کہا لا ریب فی۔ تو ریب اور شک میں بڑا فرق ہے، شک اور وہم میں بڑا فرق ہے، وہم اور گمان میں بڑا فرق ہے۔ وسوسہ ایک بالکل ڈیفرنٹ چیز ہے۔ تو اسی طرح شبہ ہے، شبہ اور وسوسہ تھوڑے قریب قریب کے لفظ ہیں۔ شبہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا آپ کے سامنے ایمبیگوس ہو جانا، یعنی آپ کے سامنے اس چیز کی کلیئرٹی نہ رہے۔ فرض کیجئے آپ کے سامنے کوئی چیز زمین پہ موجود ہے اور آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ وہ چیز کیا ہے۔ کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ قلم ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے یہ مسواک ہے، کبھی آپ کو لگتا ہے کہ یہ لکڑی ہے۔ تو یہ جو آپ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے حوالے سے فیصلہ بدلتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے شبہ۔ شبہ کہ یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے یا یہ ہو سکتا ہے۔ اسی سے متشابہ ہے، یعنی قرآن کی جو آیات متشابہ ہیں تو وہ پڑھنے والا کبھی سمجھتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، کبھی سمجھتا ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے، تو وہ جو پروردگار کا نمائندہ ہے وہ بتاتا ہے کہ اصل میں یہ بات ہو رہی ہے، مقصود پروردگار یہ ہے۔ اچھا، جو وہم اور شک ہے، وہم کا تعلق صرف آپ کے بلیف سسٹم سے ہے، وہم کا۔ جو شک ہے وہ آپ کے عمل سے بھی اس کا تعلق ہو سکتا ہے کہ آپ کسی چیز کے حوالے سے شک میں مبتلا ہو گئے۔ ریب اور شک میں یہ فرق ہے کہ دل کے اندر اگر رہے تو ریب ہے، اور اگر اس کا اظہار تو قرآن لا ریب ہے، قرآن لا ریب ہے۔ یعنی آپ کے دل تک بھی قرآن ذمہ داری لے رہا ہے کہ آپ کے دل میں بھی شک پیدا نہیں ہوگا، وہ بھی شک پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ تو معاملہ ہے ان الفاظ کا، اس پہ جتنی بات کی جائے بات زیادہ ہے اور ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ کا ٹائم کم ہے۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ کیا روزہ، اب آپ کیا کہیں گے، مطلب جو سوال آپ نے اسٹیبلش کیا ہے وہ یہ ہے کہ روزہ کیا شک سے بچاتا ہے یا روزہ وہم سے بچاتا ہے یا وسوسے سے بچاتا ہے یا نہیں؟ تو ہم ظاہر ہے ابھی ایک ہی حوالے سے بات کر سکتے ہیں کہ روزہ آپ کو شک و شبہات سے بچاتا ہے یا نہیں بچاتا ہے۔ تو یقیناً روزے کے اندر یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ روزہ آپ کے اندر جو شکوک و شبہات ہیں ان کو اگر رفع نہیں کرتا تو ان میں کمی ضرور لاتا ہے۔ شک سے کیا مراد ہے؟ شک سے مراد یا جو جسے آپ وسوسہ کہہ رہے ہیں، یا شیطان نے آپ کے دل میں وسوسہ ڈال دیا ہے تو اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ روزہ جو ہے، روزے کی خاصیت یہ ہے کہ روزہ آپ کو پاکیزگی کی اس ریاضت سے گزارتا ہے کہ جس کے بعد شیطان اگر کوشش بھی کرے تو وہ آپ کی ذات کی ایکسیس حاصل نہیں کر پاتا، آپ کے شعور کی ایکسیس اس کے پاس نہیں ہوتی، آپ کے دل کی ایکسیس اس کے پاس نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے وہ ناکام رہتا ہے اور کامیاب نہیں ہوتا۔ اسی کو اصل میں شیطان کا جکڑنا کہا جاتا ہے۔ ادروائز ایسا نہیں ہے، میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ شیطانوں کو پکڑا جاتا ہے اور زنجیروں سے باندھا جاتا ہے، کیونکہ شیطان ایسے ہے نہیں کہ ان کو زنجیروں سے باندھا جائے، زنجیروں کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ تو یہ زنجیر کا لفظ بھی مانوی اعتبار سے استعمال ہوا ہے کہ شیطانوں کو باندھا جاتا ہے۔ کنسپٹ کلیئر ہو جائے نا جی، بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ذات میں تزکیہ نفس کرتے ہوئے اس ریاضت سے گزرتے ہیں کہ اب آپ شیطان کے ایکسیس میں نہیں رہے۔ وہ آپ کو آوازیں دیتا ہے لیکن آپ اس کی آواز پہ کان نہیں دھرتے۔ اس طرح جو وسوسے جس کی آپ بات کریں گے شیطان وسوسے ڈالتا ہے، یقیناً روزہ آپ کو ان وسوسوں سے محفوظ کرتا ہے، آپ کو اس ریاضت سے گزارتا ہے کہ جو شیطان آپ کے دل میں وسوسے ڈال رہا تھا، اب شیطان اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ آپ کے دل میں وسوسہ پیدا کر سکے، دوڑ گیا۔ وہ شیطان جو ہے وہ کوشش بھی کر رہا ہے، یعنی وہ آواز دے رہا ہے، لیکن آپ ساؤنڈ پروف کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، آواز دیا اب تو آپ اس کی آواز پلٹ کے اسی تک جا رہی ہے، آپ تک آواز ہی نہیں آ رہی، تو وہ آپ اس کی ایکسیس میں نہیں رہے ہیں۔ اب اچھا کچھ لوگ ہیں جو کہ فالوورز ہیں، جیسے کہ ہم اس پہ بات ٹاپک سے تھوڑا ہٹ کے، لیکن ٹاپک اتنا براڈ ہے کہ ہدایت جہاں لفظ آ گیا تو اس کو آپ جتنا براڈ کر سکیں، تو جتنا علم آپ سے اکٹھا کر لیں اور ناظرین تک پہنچا دیں وہ بھی بڑی چیز ہے۔ تو ایک تو ہو گیا شیطان جس کو
ابلیس کہا جاتا ہے، ہم اس پہ بات بھی کر چکے ہیں پچھلے پروگرامز میں، اور ایک ہے شیطانی عمل. جی اب جس طرح ایک عمل ہدایت کرتا ہے which is a positive word، ہدایت جو ہے، ہدایت کا مطلب ہے رہنمائی کرنا، جی. ایک شیطانی عمل انسان کر رہا ہے وہ بھی ہدایت کا سبب بن سکتا ہے. ہدایت تو میرے خیال میں ورڈ اس کے لیے ایز اے رہنمائی کے طور پہ جو ہے نا وہ لے رہا ہوں. جی کیا شیطانی عمل جو انسان کر رہا ہے، ایک بات کر رہا ہوں میں اس کو تاکہ اور یا میں اس کو کھول کر بیان کر دوں اب تک. اب ایک عمل جو ہے انسان جو ہے وہ عام دنوں میں کرتا ہے، جیسے کہ کوئی بھی عمل ہے، اگر برا عمل بھی ہے تو عام دنوں میں کرتا ہے، اس کی سزا اور دوسری ہے. اب ایک بندہ روزے دار ہے، روزہ رکھا ہوا اس نے، اور وہ ایک ایسا عمل کر رہا ہے جو کہ شیطانی عمل ہے، مثلا کسی کی عزت اچھالنا، کسی کو پر بہتان لگانا، کسی پر الزام تراشی کرنا، کسی کی کردار کشی کرنا. کیا یہ بھی لوگوں کو اپنی طرف مائل کر سکتا ہے؟ کیونکہ ماہ رمضان ہے، ایک بندہ روزے دار ہے، اور کئی دفعہ اس کو رول ماڈل بھی سمجھتے ہیں، داڑھی رکھی ہوئی ہے، روزے دار ہے، نمازی ہے. اب وہ کسی کے بارے میں بہتان لگا رہا ہے، اور دوسرا معاشرہ جو ہے کیا وہ بھی اسے ہدایت لیتا ہے؟ اور وہ اگر لیتا ہے تو کیا یہ بری سائڈ نہیں معاشرے کی کہ ان چیزوں میں تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ تو معاشرے کی عکاسی، بیسیکلی میرا سوال یہ ہے کہ اس کے اوپر جو بندہ یہ عمل کر رہا ہے اس کے لیے کیا قرار واقعی سزا ہے؟ ہاں، گزارش یہ ہے کہ جو عمل شیطان ہے، اگر آپ قرآن پڑھیں تو پروردگار عالم نے ارشاد فرما رہا ہے کہ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون. کہ شراب، جوا، پانسے اور یہ فال کے لیے پھینکے جانے والے تیر، یہ سارے رجس ہیں، من عمل الشیطان، من عمل شیطان کے عمل میں سے ہیں، شیطان کے عمل میں سے ہیں. یعنی جو اعمال شیطان ہیں ان میں سے یہ چیزیں ہیں کہ شراب، جوا، پانسے، فال کے لیے پھینکے جانے والے تیر، والانصاب اور بتوں کے لیے دی جانے والی قربانیاں. انصاب ان پتھروں کو کہا جاتا تھا جن پہ بتوں کے لیے دمبوں کو ذبح کیا جاتا تھا، نصب شدہ ہوتے تھے، اس لیے انہیں انصاب کہا جاتا. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فَاجْتَنِبُوهُ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یہ عمل شیطان میں سے ہیں. فَاجْتَنِبُوهُ، ان سے اجتناب کرو. اب اجتناب جو ہے یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے. اگر اس کو آپ تھوڑا گہری نگاہ سے دیکھیں تو اس کے اندر ایک بڑی خوبصورتی پائی جاتی ہے. اجتناب ایک ہوتا ہے کسی کام کا نہ کرنا، ایک ہوتا ہے اجتناب برتنا. مثلا ایک شخص شراب نہیں پیتا تو وہ اس عمل سے بچ رہا ہے، لیکن ایک شخص اس مقام پر ہی نہیں جاتا جہاں شراب پی جاتی ہے، اسے کہتے ہیں اجتناب. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جو عمل شیطان ہے وہ نہ کرنا تو نیکی ہے ہی ہے، لیکن تم کوشش کرو کہ اجتناب کرو، یعنی اس طرف سے بھی نہ گزرو جہاں وہ عمل ہو رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو عمل شیطان ہے اس کے اندر بھی اٹریکشن موجود ہے. جو آپ نے یہ فرمایا کہ معاشرے میں کیا وہ بھی اثر چھوڑتا ہے جو عمل شیطان ہے، کیا معاشرے تک اس کا بھی کوئی اثر جاتا ہے؟ تو یقیناً جاتا ہے. اسی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے قرآن نے کہا فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم فلاح چاہتے ہو تو صرف یہ نہیں کہ وہ برا کام نہ کرو بلکہ اس سے اجتناب برتو. اگر سمجھتے ہو کہ اس گھر میں برا کام ہو رہا ہے تو اس گلی سے ہی نہ گزرو. اگر سمجھتے ہو اس گلی میں یہ کام ہو رہا ہے تو اس محلے سے ہی نہ گزرو. صحیح ہے. تو یہ جو اجتناب ہے یہ آپ کو وہ سپیس ہی نہیں دیتا کہ آپ اس عمل شیطان میں مبتلا ہو جائیں. جب آپ اس گلی میں ہی نہیں آئے تو گھر میں آئیں گے تو اس عمل میں مبتلا ہوں گے. تو شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ اجتناب برتیں عمل شیطان سے. اس کا مطلب ہے کہ عمل شیطان میں اٹریکشن ہے. عمل شیطان یہ اثر رکھتا ہے کہ وہ معاشرے کو برائی کی طرف راغب کر سکتا ہے. تو اگر آپ اجتناب برتیں گے، اجتناب برتنے کا مطلب ہے کہ آپ اس ماحول میں ہی نہ جائیں، آپ اسے دوری اختیار کریں، تو پھر آپ اس سے بچ سکتے ہیں. ادروائز عمل شیطان کے اندر یہ اٹریکشن موجود ہے کہ جہاں بھی عمل شیطان ہو رہا ہوگا وہ کسی نہ کسی کے لیے اٹریکشن کا باعث بنے گا. یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں روحانیت پسند نہیں کرتا، میں یہ نہیں چاہتا کہ تم دنیا چھوڑ کے جنگلوں کا رخ کر لو. اس کی وجہ یہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو شیطانی عمل جو معاشرے میں ہو رہا ہے اس کی اٹریکشن سے آپ نے بچنا ہے، اس میں رہتے ہوئے بچنا ہے، معاشرے میں رہتے ہوئے بچنا ہے. یعنی آپ نے اس گلی کے موڑ سے مڑ جانا ہے جہاں پہ وہ عمل شیطان ہو رہا ہے. اسی کو اجتناب کہا جاتا ہے اور اسی کی جزا ہے.
اسی کی جزا ہے کہ عمل شیطان کو جانتے ہوئے آپ اس گلی سے ہی نہ گزریں جس میں عمل شیطان ہو رہا ہے، کیونکہ عمل شیطان میں اٹریکشن باہر طور موجود ہے، لذت ہے، اس کے اندر لذت ہے۔ دیکھیے عبادت جو ہے وہ تو مشقت کا نام ہے۔ کیا عبادت میں لذت نہیں ہے؟ عبادت میں لذت میں وہ ایک بات اکثر میں نے کی ہے کہ جب آپ کو مشقت میں لطف آنے لگے وہی لذت ہے، سمجھو کہ منزل قریب ہے۔ قریب ہے، وہ منزل قریب ہے کہ جس میں مشقت ہو لیکن مشقت میں درد محسوس نہ ہو، بلکہ وہ عبادت عظیم تر عبادت ہے کہ جو آپ کو اپنے رب کے قریب کر دیتی ہے، جو ہدایت کے قریب کر دیتی ہے، جو ہادی برحق کے قریب کر دیتی ہے، اور روزہ ان میں وہی ہدایت ہے۔ روزہ ہدایت ہی ہے، روزہ عملاً بھی ہدایت ہے، روزہ ظاہراً بھی ہدایت ہے، روزہ باطناً بھی ہدایت ہے، روزہ سراپا ہدایت ہے، اور ہدایت ہی ہوگی۔ اس لیے تو اللہ نے کہا ہے کہ اس کی جزا میں دوں گا۔ خدا کہہ رہا ہے یہ ہدایت ہے، اتنا اچھا عمل ہے کہ اس کی جزا میں خود اللہ دوں گا۔ تمہارا کام ہے، تم نے روزہ رکھنا ہے، برائیوں سے اجتناب کرنا ہے، بلکہ بری گلی سے بھی اجتناب کرنا ہے۔ تو آئیے مل کر عہد کریں خدا سے کہ صرف اسی ماہ میں نہیں، کیونکہ وہ ہر مہینے، ہر رات، ہر ساتھ، ہر دن، ہر پہر میں ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اس سے عہد کرتے ہیں کہ ہم ہر اس برے عمل سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، بلکہ پرہیز کریں گے جو اس کی نظر میں ناگوار ہے، جو اس کو ناگوار گزرتا ہے۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو اور ہمیں راہ ہدایت پر، راہ حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس موذی مرض کرونا کے اس دنیا سے، اس دار فانی سے ہمیشہ کے لیے خاتمہ فرمائے۔ آپ کو اور ہمیں حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو اور ہمیں ثمرات رمضان کو جھولی میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔